السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو آج ہے ہمارے 10th کلاس اردو گرامر سیریز کا پارٹ 4۔ تو آج ہم سیکھنے والے ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپکس جو کہ ہمارے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا ٹاپک ہے تکرار لفظی، ٹھیک ہے۔ تو ایز یوزول میں ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک سوال پوچھوں گی۔ تو سوال یہ ہے، اگر میں صرف کہوں بچے کھیل رہے ہیں تو بات سمجھ آئے گی نا، لیکن اگر میں کہوں بچے کھیل رہے ہیں تو اب کیا فرق محسوس ہوا؟ تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہر بچہ کھیل رہا ہے، یعنی ایک ہی لفظ کو دوبارہ بولنے سے بات پر کیا ہو گیا، زیادہ زور آ گیا۔ تو یہی آج ہم سیکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی کو ہم بولتے ہیں تکرار لفظی، جو کہ آج ہم سیکھیں گے، یعنی ایک لفظ کو بار بار کیوں بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کتاب کی مثال دیکھتے ہیں۔ احمد خوشی خوشی چلا گیا، تو یہاں جو ہے خوشی 2 مرتبہ آیا ہے۔ اب دوسرا جملہ دیکھتے ہیں، گھر گھر دیپ جلے ہیں، یہاں گھر 2 مرتبہ آیا ہے۔ تو کیا یہ غلطی ہے؟ بالکل نہیں، یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ کیوں کیا گیا ہے؟ تاکہ بات پر زیادہ زور دیا جائے۔ تو اس کی تعریف کچھ اس طرح ہوگی، جب کسی بات پر زور دینے کے لیے ایک ہی لفظ کو بار بار استعمال کیا جائے تو اسے تکرار لفظی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم روزمرہ کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتی ہیں۔ اگر امی کہیں جلدی آؤ اور پھر کہیں جلدی جلدی آؤ، تو کون سا جملہ زیادہ زور دے رہا ہے؟ بالکل جلدی جلدی آؤ، ٹھیک ہے۔ اگر استاد کہیں کتاب نکالو اور پھر کہیں اپنی اپنی کتاب نکالو، اب کیا مطلب ہوا؟ یعنی ہر طالب علم اپنی کتاب نکالے۔ کتاب کی ہم دوسری مثال کو دیکھتے ہیں۔ کتاب میں جو ہے ہمارے 2 جملے دیے گئے ہیں۔ پہلا جملہ ہے، آج انسان کو ہر قدم پر مشکلات کا سامنا ہے، اور دوسرا جملہ ہے، آج انسان کو قدم قدم پر مشکلات کا سامنا ہے۔ تو یہاں پہ آپ غور کریے، قدم قدم پر زیادہ خوبصورت بھی لگ رہا ہے اور زیادہ زور بھی دے رہا ہے، یعنی ہر قدم پر ہر جگہ مشکلات ہے، اسی لیے دوسرا جملہ زیادہ مؤثر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسے یاد کس طرح کرنا ہے، اس کا چیٹ کوڈ کیا ہے؟ تو ایک لفظ جو ہے 2 بار آئے گا، زور پیدا کرے گا، وہی ہوگا تکرار لفظی، ٹھیک ہے۔ اب چند الفاظ دیکھتے ہیں جو کہ کتاب میں دیے گئے ہیں۔ اپنا اپنا، بڑی بڑی، چلتے چلتے، ساتھ ساتھ۔ تو اسی طرح یہاں پہ کتاب کے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں۔ اس کی مثالیں ہیں، اپنا اپنا، اپنا اپنا کام خود کرو، سب نے اپنا اپنا بیگ اٹھا لیا، ٹھیک ہے۔ بڑی بڑی، یعنی کہ بڑی بڑی عمارتیں بن رہی ہیں، بڑی بڑی باتیں نہ کرو۔ چلتے چلتے، یعنی کہ چلتے چلتے وہ گر گیا، چلتے چلتے بارش شروع ہو گئی۔ تو اسی طرح سے ہر لفظ کے یہاں پہ کچھ مثالیں ایکسپلین کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسے یاد کرنے کی ٹرک اس طرح ہے، اسے آئیڈینٹیفائی کرنے کی ٹرک کچھ اس طرح ہے۔ جہاں بھی ایک ہی لفظ لگاتار 2 مرتبہ نظر آئے، سمجھ جاؤ یہ تکرار لفظی ہے، ٹھیک ہے۔ کتاب کی کچھ مشق ہے، ہم وہ دیکھتے ہیں۔ ایک سوال ہے، شاداں پڑھ رہی تھی پھر سو گئی، تو اسے تکرار لفظی میں بدلنا ہے۔ تو جواب اس کا ہوگا، شاداں پڑھتے پڑھتے سو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے، راشد جا رہا تھا پھر رک گیا، تو جواب ہے اس کا، راشد جاتے جاتے رک گیا۔ پھر ہے، صحرے میں لوگ پانی ایک بوند کے لیے ترستے ہیں، تو اس کا جواب ہوگا، صحرے میں لوگ بوند بوند پانی کے لیے ترستے ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے، جب بھی چاند نکلا تب آپ کی یاد آئی، تو یہاں جواب ہے، چاند چاند نکلتے ہی آپ کی یاد آئی۔ اس کے بعد ہے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو، اس کا جواب ہے، ساتھ ساتھ چلو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ کچھ اشعار دیے گئے ہیں۔ پہلا شعر ہے، آتے آتے آئے گا ان کو خیال، تو یہاں آتے آتے جو ہے تکرار لفظی ہے۔ اس کے بعد ہے، جاتے جاتے ہی خیال جائے گا، تو یہاں جاتے جاتے جو ہے تکرار لفظی ہے۔
اس کے بعد ہے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. تو یہاں پتا پتا اور بوٹا بوٹا دونوں تکرار لفظی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا اگلا ٹاپک ہے مجاز مرسل اور کنایا. تو اب میں آپ سے 2 سوال پوچھتی ہوں. ٹھیک ہے. اگر میں کہوں آج میرا خون جل رہا ہے تو کیا واقعی جسم کے اندر خون جل رہا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے میں بہت پریشان ہوں. اور اگر میں کہوں وہ تو بہت لمبے ہاتھ والا آدمی ہے تو کیا واقعی اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں؟ بالکل نہیں. اس کا مطلب ہے اس کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے. تو آخر ایسے جملوں کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تو آج ہم سیکھیں گے مجاز مرسل اور کنایا. ٹھیک ہے. تو مجاز مرسل کیا ہے؟ سب سے پہلے کتاب کا شعر دیکھتے ہیں. جب ہاتھ اس کے نبض پر رکھا طبیب نے محسوس یہ کیا کہ بدن میں لگی ہے آگ. سو اسٹوڈینٹس ذرا سوچو، کیا واقعی مریض کے جسم میں آگ لگی ہوئی ہے؟ ہرگز نہیں. اگر واقعی آگ لگی ہوتی تو جسم جو ہے جل جاتا. تو یہاں آگ سے مراد تیز بخار ہے، جسم کی حرارت ہے. یعنی اصل آگ مراد نہیں، صرف حرارت مراد ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو اس کی تعریف کچھ اس طرح ہوگی، جب کسی لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر صرف مجازی معنی یعنی کہ امیجینیشن میننگ کو ہم استعمال کرتے ہیں تو اسے مجاز مرسل کہا جاتا ہے. آسان مثالیں سمجھتے ہیں. اگر میں کہوں میرا دل جل رہا ہے تو کیا دل جل رہا ہے؟ بالکل نہیں. مراد ہے غم اور تکلیف. پھر اگر میں کہوں آج پورا شہر سو رہا ہے تو کیا پورا شہر سو رہا ہے؟ نہیں. اس سے مراد ہے زیادہ تر لوگ سو رہے ہیں. پھر اس کے بعد اگر میں کہوں بدن میں آگ لگی ہے تو کیا سچ میں آگ لگی ہے؟ نہیں. اس سے مراد ہے تیز بخار. ٹھیک ہے. اس کا چیٹ کوڈ کیا ہے؟ حقیقی معنی ممکن ہی نہ ہو، صرف مجازی معنی مراد ہوں، اسے مجاز مرسل کہا جاتا ہے. اس کے بعد سمجھتے ہیں کنایا کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم کتاب کے شعر دیکھتے ہیں. دن رات تمہاری فرقت میں منہ اشکوں سے دھوتا رہتا ہے. تو کیا واقعی کوئی آنسوؤں سے منہ دھوتا ہے؟ شاید دھو بھی سکتا ہے، لیکن شاعر کا مقصد کیا ہے؟ بہت زیادہ رونا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی مثال ہے آنسوؤں کے تار پرونا. تو کیا واقعی آنسوؤں کی مالا بن رہی ہے؟ نہیں. اس سے مراد ہے اتنا زیادہ رونا کہ آنسو مسلسل بہہ رہے ہوں. ٹھیک ہے. اس کی کتابی تعریف کچھ اس طرح ہے، جب کسی کلام میں حقیقی معنی بھی لیے جا سکتے ہوں اور ساتھ ہی مرادی یعنی کہ اشارہ معنی بھی مراد ہوں تو اسے کنایا کہتے ہیں. اس کی آسان مثالیں ہیں. اگر میں کہوں اس کے ہاتھ بہت کھلے ہیں تو کیا ہاتھ واقعی کھلے ہیں؟ ہو بھی سکتا ہے، لیکن مراد ہے وہ بہت سخی ہے، یعنی کہ بہت ہیلپنگ نیچر ہے. اس کے بعد اگر میں کہوں وہ سفید بالوں والا آدمی ہے تو کیا حقیقت میں اس کے بال سفید ہے؟ نہیں. یعنی کہ اس سے مراد ہے وہ بوڑھا آدمی ہے. اس کے بعد اگر میں کہوں منہ اشکوں سے دھونا تو کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں. اس سے مراد ہے آنسو چہرے پر آتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ رونا. ٹھیک ہے. تو اسے ہم کس طرح یاد کریں گے؟ حقیقی معنی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اشعار والے ہم معنی یوز کر رہے ہیں تو اسے کنایا کہتے ہیں. تو اب اس میں ہم فرق سمجھیں گے. مجاز مرسل جو ہے حقیقی معنی یعنی کہ مراد نہیں، صرف مجازی معنی. ٹھیک ہے. کنایا کیا ہے؟ حقیقی معنی ممکن ہے لیکن مرادی معنی بھی ہم لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسے کنایا کہتے ہیں. I hope you understood. So students، آج کی کلاس میں ہم نے علم بیان کے 2 نہایت ہی اہم موضوعات یعنی گرامر یعنی قواعد کے ٹاپکس کو کور کیا ہے اور اسے آسان مثالوں اور امتحانی انداز میں مکمل سمجھ لیا. اب میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ آج ہی کتاب میں دی گئی تمام مثالوں اور مشقوں کو ایک بار ضرور دہرائیں یعنی کہ ریوائز کریں، کیونکہ انہی میں سے امتحان میں اکثر سوال پوچھے جاتے ہیں. اگر آج کی کلاس آپ کو مفید لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے
اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کلاس کی اطلاع آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اردو گرامر کے مزید 2 اہم موضوعات کو اسی آسان، دلچسپ اور امتحانی انداز میں سمجھیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔